السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ پہلے بہت دفعہ میں نے اپنی یہ میسج، یہ پیغام تحریری طور پر پہنچانے کی کوشش کی ہے. اپنی تحریر میں بھی فیس بک پر میری تحریر موجود ہے، جس میں نے عمران خان صاحب کے جو یہ یونیورسٹیز میں جانے ہیں اور مختلف قسم کے لوگوں کو سوشل میڈیا پر اپنے اس کا یعنی ہرزہ سرائی کا شکار بنانا، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے، کیا تھیم ہے، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں. بڑی واضح اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑا واضح پیغام ہے، یعنی وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو بہت ایزیلی. اسی طرح جو مذہبی نیریٹو انہوں نے اپنا استعمال کیا، اس کو بھی سمجھنے میں یہ بہت آسان باتیں ہیں. المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگوں کو چونکہ دسترس نہیں ہے ان چیزوں تک، اور وہ بالکل لٹرل میننگ میں چیزیں فوراً لے لیتے ہیں. اس کے منفی اور مثبت پہلو کو لوگ نظر انداز کر کے ان چیزوں کو جو ظاہری عمران خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں ایز اٹ از ہی لے لیتے ہیں. یہ ایک المیہ والی بات ہے. وہ سارا کام یہ اس لیے کرتے ہیں عمران خان صاحب، یہ آج سے نہیں ہے، اس کے اوپر بہت ساری بکس پڑھی ہوئی ہیں. جو بڑے بڑے سیاسی فلسفہ دان ہیں انہوں نے اس کے اوپر، سیاسی فلسفہ دان یعنی کہ انہوں نے اس کے اوپر اپنی بکس لکھی ہیں، بیانیہ بنانے کے طریقہ کار وضع کیے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے یعنی اس طرح کا ہوتا ہے کام. جیسے نا آپ نے نجم سیٹھی بہت کریڈیبل آدمی ہے، الیکشن کمیشن ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے. اسی طرح آرمی ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے پاکستان کا. تو ان ساروں کے بیان یا ان ساروں کے جو میں نے نام لیے ہیں، ان کے جو بیانات ہوتے ہیں، ان کا جو کام ہوتا ہے، ان کا جو طرز ہے کام کرنے کا، وہ کسی بھی ریاست کے لیے بہت اہمیت کا عمل ہوتا ہے. اس میں صحافی، ججز، اس کی جو جمہوری ادارے کا سب سے بڑا جو جمہوری ادارے کے لیے ایک پلر کی صورت ہوتا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن اس ملک کا، اور پھر تیسرا ملک کا سب سے بڑا ادارہ آرمی ہوتی ہے. تو ان کے اوپر ہرزہ سرائی کرنے کی ایک وجہ نہیں ہے، بہت ساری عمران خان صاحب کی وجوہات ہیں، لیکن جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب ان اداروں کو یا ان لوگوں کو جن کی بات کوئی سنتا ہے، سن کر اس کے اوپر اعتبار کرتا ہے، اس کو بیانیے بنانے کی حد تک وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے، وہ ملکی اعتماد بنانے کی حد تک وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. ان اداروں اور ان لوگوں کے کسی بھی ملک کی عوام ان اداروں، ان لوگوں پر اعتماد کر کے ان کے کسی بھی بیان کو پھر آگے فارورڈ کرتے ہیں، اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں، معاملات کے لیے ان کو دیکھتے ہیں. تو ان ساروں کو ڈسکریڈٹ کیوں کیا گیا؟ ڈسکریڈٹ اس لیے کیا گیا کہ عمران خان صاحب کے پاس اپنی ذات ورلڈ کپ جیتنے، شوکت خانہ بنانے کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو مارکیٹ میں وہ بیچ سکیں. اپنے حوارین کو وہ سامنے رکھ کر یہ بتا سکیں کہ بھائی میں نے یہ کام کیے ہیں اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے یا عوام کے لیے. تو انہوں نے ان سب کو ڈسکریڈٹ کرنے کا اپنا بیانیہ بنایا ہے. اسی طرح مذہب، چونکہ مذہب پاکستانی لوگوں کے اندر بہت زیادہ لگا ہوا ہے، مذہبی حوالے سے پاکستانی لوگوں کو وہ مذہبی جو عبادات جو ہیں ان کو پریکٹیکلی پرفارم کریں یا نہ کریں، لیکن مذہب کے نام پر وہ مرنے، گھر سے نکلنے، پیسے دینے، جان دینے کی حد تک جا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لوگوں نے پریکٹیکل دیکھا بھی ہے، ہماری تاریخ اس بات کی گواہی بھی دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں بیانیہ بنا کر، ان کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی تھیم ہے کہ وہ ان سب لوگوں کو ڈسکریڈٹ کریں. اچھا، ان لوگوں کو پھر ایک تو بڑے لوگ ہیں جن کا لوگ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور ان کا بیان مؤثر ہوتا ہے، ان کو تو انہوں نے بدنام کیا ہی کیا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھایا ہے ان سے، ان لوگوں پر سے، ان اداروں پر سے. اور پھر یہ کیا کہ جو چھوٹے لوگ ہیں جیسے میرے جیسے لوگ،
سوشل میڈیا پہ آ کر اپنا اختلافی نظریہ پیش کرتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو بھی ان کے ٹرولز کی گالیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پریکٹیکلی. اب یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے؟ یہ کوئی ریاست مدینہ بن رہی ہے؟ یہ کوئی جہاد ہو رہی ہے؟ یہ کوئی حق اور سچ کی لڑائی ہو رہی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے جو اپنے کام ہیں غلط، وہ اتنے سارے ہیں کہ یعنی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. ان کو ان بیانات اور ان لوگوں کو بدنام کر کے ان کے پیچھے چھپا جا رہا ہے. یونیورسٹیز میں آپ کو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ دنیا کی کسی دوسری یونیورسٹی میں جا کر آپ اس طرح کی سیاسی تقریر کریں کہ ملک کے ایک طرف کے پورے لوگوں کو آپ چور قرار دیں، ڈاکو کہیں، غدار کہیں، غیر محب وطن کہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے حوارین کو یا اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو آپ اچھا ڈکلیئر کریں. یہ کس سیاسی، کس معاشرتی، کس عمرانیاتی اصول پر یہ بات کھڑی ہے؟ کوئی ایسا اصول علمی مسلمہ حقائق ہمیں نہیں ملتے کہ جو عمران خان صاحب کا ایکٹ ہے یونیورسٹیز میں جانے کا یا لوگوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کا. ایسا ریکارڈ پوری دنیا کے پروفیسرز، ڈاکٹرز، فلاسفر، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علمی حقائق پر یہ بات پوری ہی نہیں اترتی. یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس دنیا کی، ان کے ساتھ یہ بات مکمل طور پر متصادم ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جا کر اپنا نیریٹو پیش کرنا شروع کر دیں، اور وہ نیریٹو جو صرف اور صرف آپ کا ذاتی ہے. اور اس کے اچھا ہوتا یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح، یار یہ بہت کامن سینس کی بات ہے کہ شادی کی عمر ہم نے 25 سال تقریباً رکھی ہے، ووٹ کی عمر 18 سال ہے. امریکہ میں آپ 22-25 سال کی عمر سے کم آدمی بچے کو شراب نہیں بیچ سکتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں. یہ کام جتنے بھی ان کے سامنے جو بات آتی ہے ان کو لٹرل میننگز میں لیتے ہیں. وہ اقبال کا شعر ہے نا کہ جب جوان ہوتا ہے بندہ تو اس کی اپنی منزل آسمانوں پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ اسی عمر کے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب انہوں نے بہت اچھی طرح کھیلا ہے، لیکن کھیلا انتہائی غلط ہے. اس کا جو بنیاد ہے وہ انتہائی غلط ہے. کل آپ نے کسی وزیر اعظم کے زبان سے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ آپ بلاول کو یعنی کرتا ہے یا کرتی ہے کہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں یہ وزیر اعظم کی باتیں ہیں. یہ یونیورسٹیز کے طلباء، آپ جائیں نا آکسفورڈ میں ذرا کہ اس طرح کی بات کر کے دیکھیں، ہارورڈ میں چلے جائیں، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں چلے جائیں، فیچر اسکول آف ڈپلومیسی میں چلے جائیں، پتہ چلے آپ کو. آپ تو شاید ان باتوں کو اگر وہ پریکٹیکلی سن لیں تو آپ کی انٹری ہی بین کر دیں. وہ جو آپ نے زہر، اور زہر صرف اس لیے کہ آپ کا مخالف بیانیہ کمزور رہے. اور اگر آپ اتنے سچے ہیں، سلیم صافی نے آپ کو چیلنج دیا ہے، اور کتنے صافی ہیں، آپ کے پاس کسی ایک آدمی کا ثبوت موجود نہیں ہے خان صاحب. بغیر ثبوتوں کے، بغیر یعنی کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. کتنی دفعہ آپ کو سلیم صافی نے چیلنج دیا ہے، کسی ایک چیلنج کو بھی آپ نے قبول آج تک نہیں کیا. ایون کہ فواد چودھری کو بلایا گیا، وہ نہیں آئے، اسد عمر نہیں آتے، کوئی بندہ بھی سامنے آ کر یہ بات نہیں کرتا کہ چلیں جی عدالت چلتے ہیں، اس کے اوپر ایک کمیشن بناتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں. نہیں، صرف بچیوں کا پاکستانی ان کا ذہن سازی کر کے پاکستانی معاشرے کے اندر فساد، انتشار، پولرائزیشن، تقسیم، یہی آپ کی سیاست ہے. اور اسی طرز کو لے کر آپ پہلے بھی حکومت میں آئے تھے اور اب بھی یہی کام کرنا چاہیے. خدا کی طرح اپنے سیاسی جو آپ کے عزائم ہیں ان کو درست سمت پر لے کر آئیں. یہ کوئی طریقہ کار مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری نسل کا ذہن خراب کر دیں اور پھر آپ حکومت میں آ کر پھر ہم اگلے 30 سال اسی کو ٹھیک کرنے میں لگا دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.